آج ہم اردو گرامر کے ایک ایسے حصے پر بات کرنے والے ہیں جو امتحان میں پورے نمبر دلا سکتا ہے۔ جی ہاں، ہم جملے کی ساخت کو سمجھیں گے۔ یہ وہ بنیاد ہے جو گرامر کو بالکل آسان بنا دیتی ہے۔ تو آئیے مل کر اسے سیکھتے ہیں۔ آپ نے اکثر اپنے اساتذہ سے یہ گہری بات سنی ہوگی کہ بچوں، جملہ اردو گرامر کی روح ہے، اور یہ بات 100% درست ہے۔ اس کا مطلب بہت سیدھا سا ہے۔ اگر جملے کی بنیاد سمجھ آ گئی نا، تو سمجھیں آدھی گرامر خود بخود آسان ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ہم 4 بہت آسان قدم اٹھائیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ جملہ آخر ہوتا کیا ہے، پھر اسے بنانے کا طریقہ سیکھیں گے۔ اس کے بعد اس کی 2 اہم قسمیں یعنی اسمیہ اور فعلیہ، ان کا فرق جانیں گے، اور آخر میں وہ ٹپس دیکھیں گے جو امتحان میں بہت کام آئیں گے۔ تو چلیے پہلے قدم سے شروع کرتے ہیں۔ زبان میں کسی بھی بات کا مطلب کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اس کی بنیاد ہے جملہ۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ اصل میں ہے کیا۔ اگر امتحان میں اس کی تعریف لکھنی پڑے تو سب سے بہترین اور آسان تعریف یہ ہے: جملہ ایسے الفاظ کا مجموعہ ہے جو مکمل معنی رکھتا ہو، یعنی الفاظ کا ایک ایسا گروہ جس سے سننے والے کو پوری بات صاف صاف سمجھ آ جائے۔ اب ذرا اس فرق کو سمجھیں۔ دیکھیں، ایک اکیلا لفظ جیسے کتاب یہ جملہ نہیں ہے، ٹھیک؟ اسی طرح ایک ادھوری بات جیسے لڑکا کھاتا ہے، ذہن میں فوراً سوال آتا ہے، بھئی کیا کھاتا ہے؟ بات واضح نہیں ہے، اس لیے یہ بھی جملہ نہیں ہے۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں لڑکا کھانا کھاتا ہے تو بات مکمل ہو جاتی ہے اور سب کچھ سمجھ آ جاتا ہے۔ بس یہی ایک مکمل جملہ ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم وارننگ ہے۔ امتحان میں نامکمل جملہ لکھنے کا مطلب ہے سیدھا سیدھا نمبروں کا نقصان۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ جملہ مکمل معنی دے رہا ہو۔ اچھا، اب جب ہم یہ جان گئے ہیں کہ مکمل جملہ کیا ہوتا ہے تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اردو میں اس کی 2 سب سے عام قسمیں کون سی ہیں، اور یقین کریں ان کو پہچاننا بہت ہی آسان ہے۔ تو بنیادی طور پر جملوں کے 2 بڑے خاندان ہیں۔ پہلا ہے جملہ اسمیہ، یہ وہ جملہ ہے جو کسی اسم یعنی ناؤن سے شروع ہوتا ہے، اور دوسرا ہے جملہ فعلیہ جو کسی فعل یعنی ورب سے شروع ہوتا ہے، اور ان کو پہچاننے کا سب سے بڑا راز وہ ان کے پہلے ہی لفظ میں چھپا ہوا ہے۔ آئیے جملہ اسمیہ کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ علی ایک اچھا لڑکا ہے، یہ جملہ علی سے شروع ہو رہا ہے جو ایک اسم ہے۔ یہ کتاب بہت مفید ہے، یہاں یہ کتاب اسم ہے، اور احمد میرا دوست ہے، میں احمد ایک اسم ہے۔ دیکھا، یہ سب جملہ اسمیہ کی بہترین مثالیں ہیں۔ اور اب آتے ہیں جملہ فعلیہ پر۔ یہاں سارا زور کسی کام یا ایکشن پر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر علی اسکول جاتا ہے، یہاں اصل بات جانا ہے۔ وہ کتاب پڑھ رہا ہے، میں پڑھنا ایکشن ہے، اور بچے کھیل رہے ہیں، میں کھیلنا۔ تو بات بہت سیدھی ہے، جس جملے میں کوئی کام ہو رہا ہو وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ اور اب وہ حصہ جس کا سب کو انتظار تھا، امتحان میں پورے نمبر کیسے حاصل کیے جائیں۔ آئیے کچھ ایسی آسان ٹپس اور ٹرکس دیکھتے ہیں جو کامیابی کی ضمانت بن سکتی ہیں۔ سب سے طاقتور اور آسان تکنیک، جسے ہم کہہ سکتے ہیں 1 سیکنڈ والی ٹرک۔ صرف پہلا لفظ دیکھیں۔ اگر جملہ کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام سے شروع ہو رہا ہے تو یہ اسمیہ ہے، اور اگر اس میں کسی کام کا ذکر ہے تو یہ فعلیہ ہے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ اس کو یاد رکھنے کا ایک زبردست طریقہ ہے۔ آ یعنی الف سے بنتا ہے اسمیہ، اور آ سے ہی بنتا ہے اسم۔ اسی طرح فا سے فعلیہ اور فا سے فعل۔ یہ ایک ایسی ٹپ ہے جو کبھی نہیں بھولے گی۔ آئیے ذرا امتحان میں نمبروں کی تقسیم پر بھی نظر ڈالتے ہیں۔ تعریفیں عام طور پر 2 نمبر کی ہوتی ہیں، مثالیں 3 نمبر کی، اور سب سے اہم جملوں کی پہچان کا سوال 5 نمبر تک کا ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایک موضوع پر تھوڑی سی محنت سے بہت اچھے نمبر آ سکتے ہیں۔ آخر میں امتحان کے لیے چند حتمی نکات، ان کو ذہن میں ضرور رکھیں۔ تعریفوں کے لیے ہمیشہ رسمی کتابی زبان استعمال کریں۔ اپنی مثالیں سادہ اور بالکل واضح رکھیں۔ اردو املا کا خاص خیال رکھیں، اور جواب کو منظم کرنے کے لیے ہیڈنگز کا استعمال ضرور کریں۔ تو اگر اس پوری گفتگو سے صرف ایک بات یاد رکھنی ہو تو وہ یہ ہے: جملے کا مطلب ہمیشہ مکمل ہوتا ہے۔ اگر بات ادھوری لگے تو فوراً سمجھ جائیں کہ وہ ایک مکمل جملہ نہیں ہے۔ اب جب کہ جملے کی ساخت کی چابیاں واضح ہو چکی ہیں تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان سے کون سے نئے خیالات تعمیر کیے جائیں گے۔ یاد رکھیں، گرامر صرف اصولوں کا نام نہیں بلکہ اپنے خیالات کو خوبصورتی سے ظاہر کرنے کا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔